اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی اس آیت کو پڑھے گا اس کی پریشانی اللہ تعالی خود جلد از جلد دور فرما دیں گے۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ جان سکیں کہ وہ کون سی آیت ہے۔ محترم ناظرین، اگر پہاڑ کی جتنی بھی مصیبت ہوگی تو اللہ وہ مصیبت بھی ختم کر دیں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو اور آپ صدق دل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مکمل طور پر یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسے کی پریشانی ہو یا گھر کے اندر کوئی اور پریشانی ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا اور آپ کے گھر کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ میرے نبی کا بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے، میرے نبی کی بتائی ہوئی قرآنی تسبیح ہے۔ اگر اسے آپ صدق دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور اللہ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز پلک جھپکنے تک آپ کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت دلوں کو بدل کر رکھ دیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کے اندر بڑی طاقت ہے، قرآن مجید کے اندر بڑا راز ہے، اس کے اندر بڑا جلال ہے، بڑا کمال ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ ہم سب مل کر بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ درود پاک کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے، اسی لیے کوشش کیا کریں کہ چلتے پھرتے درود پاک لازمی پڑھیں، لیکن دعا کرنے سے پہلے یا کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ آپ کے ساتھ درود شریف کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انڈیا کا ایک بندہ تھا جو بالکل بھی اسلام کو نہیں جانتا تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا۔ اسے کسی بندے نے بتایا کہ یار، جو مسلمان ہیں ان کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو پڑھ لے گا تو پہاڑ سے بھی زیادہ اگر پریشانی ہوئی، کوئی مصیبت ہوئی تو وہ ٹل جائے گی۔ ناظرین، وہ انسان بڑا پریشان حال تھا، اس کے اوپر بڑا قرضہ تھا اور اس کے اوپر بے شمار مسائل تھے۔ مختصراً یہ بتاؤں کہ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اسے آزمانے میں کیا حرج ہے، تو اس نے مسلمانوں کی طرح نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور اس کے بعد اس تسبیح کی تلاوت فرمائی۔ اس کو 100 مرتبہ اس بندے نے پڑھا اور وہ کہتا ہے کہ اسی رات مجھے ٹیلی فون آ گیا کہ میرے اوپر جو پہاڑ سے بھی زیادہ مصیبت تھی وہ ایسے حل ہوئی کہ میں خود حیران رہ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیسے ممکن تھا۔ تو جب یہ ہوتا گیا تو میں نے اپنی فیملی کو بتایا اور میں اور میری فیملی سب نے مل کر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، انہوں نے کہا پڑھو کلمہ اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے اور اس وظیفے کے دل دادا ہو گئے۔ محترم ناظرین، جس تسبیح کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ہے۔ اس آیت کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، 100 دانوں والی تسبیح کرنی ہے۔
اور یہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی نماز کے بعد بھی آپ اس تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگیں گے تو آپ کی جتنی بڑی مصیبت ہوگی وہ اللہ خود دور فرما دیں گے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کے راستے پر چلا جاتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ پاک پر پورا پختہ یقین کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا ٹریک تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے، اس وقت اس میں تبدیلی آتی ہے۔ نارمل حالات میں تو انسان چلتا رہتا ہے اور اسے خدا کی یاد تک نہیں آتی۔ تو اللہ سے ہم سب مل کر دعا مانگیں گے کہ اے اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرما اور اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو وظیفہ میں نے بتایا ہے تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ آپ بھی پریشانی کے لیے وظیفہ ضرور کریں، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ ناظرین، قرآن کے اندر نور ہی نور ہے، یہ میرے نبی کے سینے پر اترا ہے اور یہ میرے نبی نے خود فرمایا ہے کہ جو انسان اس تسبیح کو پڑھے گا اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبتیں ہوئیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور ناظرین، آپ سب سے درخواست ہے کہ نماز پنجگانہ کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نماز ایسا فرض ہے جو کسی بھی حالت میں آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ نمازی محبوب ملائکہ ہے، نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے، نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسند اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے، نماز دعا کی عجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ قبر میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور حشر میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز خاص طور پر مرد حضرات باجماعت ادا کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں، ہم اپنے سبھی صغیرہ کبیرہ خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو پسند کرنے والا ہے، ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ ہم گناہ گار، سیاہکار، بدکار بندے ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود ہیں تو تیرے ہی نام لیوا بندے، تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔
اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے میرے مالک بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العزت حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے حلال رزق میں کثرت اور فراوانی عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے گا۔ کیا پتہ کس کی آمین سے کس کی دعا قبول ہو جائے، کس کی بگڑی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔